جہاں وہابیت کے اس بھرپور حملے اور اس کے عوامل اور اس کے اثرات کا ذکر نہایت ضروری ہے، وہاں ایک ایسے مرد مجاہد قندھاری پٹھان کا ذکر خیر نہ ہو تو تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہوگا۔ جامعہ ملیہ دہلی کے استاد ڈاکٹر سید جمال الدین اسلم کے مطابق تقویت الایمان کے بعد اختلافات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت سنی حنفی سے نکل کر مختلف خیموں مختلف فرقوں میں داخل ہونے لگے، اور اس طرح سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ اس انتشار کی روک تھام اور اہل سنت کے شیرازے کو ختم کرنے کے لیے روہل کھنڈ کے شہر بریلی کے ایک فاضل عالم نے عزم مصمم کیا، اور یہ فاضل عالم تھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ڈاکٹر محمد عبد الحمید اکبر پونا یونیورسٹی سے مولانا انوار اللہ فاروقی حیدرآبادی پر پی ایچ ڈی کے مقالے میں لکھتے ہیں، کئی ایسے دانشور و مفکر بھی آئے جنہوں نے مسلمانوں کی دینی اور مسلکی رہنمائی اپنی تصانیف کے ذریعے مجددانہ اور مجاہدانہ کردار پیش کیا۔ ان مصلحین میں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نامور ہوئے۔ امام احمد رضا خان سواد اعظم اہل سنت و جماعت اہل سنت سنی حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ خود دیوبندی مکتب فکر کے مورخ سید سلیمان ندوی حیات شبلی صفحہ نمبر 8 پر تسلیم کرتے ہیں کہ تیسرا فریق وہ تھا جو شدت کے ساتھ اپنی روش پر قائم رہا اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتا رہا۔ اس گروہ کے پیشوا زیادہ تر بریلی اور بدائیوں کے علماء تھے۔ مولانا احمد رضا خان نے بڑی شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔ خود اہل حدیث کے مولوی احسان الہی ظہیر نے لکھا کہ یہ جماعت اپنی پیدائش کے اعتبار سے تو نہیں ہے، لیکن افکار و عقائد کے اعتبار سے قدیم ہے، جبکہ ثناء اللہ امرتسری کا کہنا ہے کہ 80 سال قبل پہلے سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج بریلوی خیال کیا جاتا ہے۔ اہل حدیث کے ایک اور مورخ نواب صدیق حسن بھوپالی نے اس بات کا اقرار کیا کہ خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا اس وقت تک یہ لوگ حنفی مسلک پر قائم تھے اور ہیں۔ ڈاکٹر محمد یونس قادری اپنی کتاب میں آگے تمام حوالات کا کچھ یوں احاطہ کرتے ہیں۔ مذکورہ حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بر صغیر میں اہل سنت و جماعت سنی حنفی جسے بریلوی کہا جاتا ہے وہ قدیم ترین جماعت ہے جسے آج مخالفین بریلوی کہتے ہیں۔